تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ ثم فارسا فیفتح اللہ ثم تغزون الروم فیفتح اللہ ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ. رواہ مسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس میں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کا جتنا دور ہے سب کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمان ابھی جزیرہ عرب کے اندر ہی تھے. باہر کی طاقتوں کے ساتھ ابھی مسلمانوں جنگ تبوک میں سامنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کو لے کر شام کی سرحد پر گئے تھے. وہاں رومیوں کا ایک لشکر آیا ہوا تھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں گے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کو روکیں گے. تو شام کی سرحد پر گئے تھے، اس کو سفر تبوک کہتے ہیں. مشکل ترین سفر تھا یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تھا. آپ کے ساتھ 30,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور ادھر جو لشکر تھا وہ 2 لاکھ سے زیادہ کا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تو اپنی تعداد کی قلت اور اپنی کمزوریوں کے باوجود یہ ہم سے ٹکر لینے ہمارے ملک میں پہنچ گئے ہیں، تو ان کو جرأت نہیں ہوئی. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پھر لڑائی نہیں کی. تو اس حدیث پاک میں پوری تاریخ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے. یہ جہاد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریش کے ساتھ بھی کیا، مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا، ادھر ادھر کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی کیا. یہ تاریخ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد طیبہ کی بات ہے. تو تم جزیرہ عرب میں تم جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے. اس کے بعد کی جتنی باتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد طیبہ کی بات کی، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، اور صدیاں پہلے وہ ثابت ہو چکی. پھر تم فارس کے خلاف جہاد کرو گے. میں نے کہا اس زمانے میں 2 سپر پاور تھی، ایک بیزنٹینین امپائر تھی اور دوسری رومن امپائر تھی. یہ فارس جو ہے یہ بیزنٹینی امپائر ہے، ایرانی حکومت. تم ان کے خلاف جہاد کرو گے. وہ سپر پاور تھے، مسلمانوں کا ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ یہ جو ایک سپر پاور ہے اس کے خلاف تم جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف ہی فتح عطا فرمائے. پھر دوسری جو ہے وہ رومن امپائر، اس کی تو بڑی تاریخ ہے. تو فرمایا تم پھر رومن امپائر کے ساتھ جہاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں بھی فتح عطا فرمائے. یہ بھی پیشین گوئیاں ثابت ہو چکی ہیں، سچی ثابت ہو چکی ہیں. کسرا والی بھی اپنا ایران والی بھی ثابت ہو چکی ہے صدیاں پہلے، روم والی بھی ثابت ہو چکی ہے. مسلمانوں نے
ان ریاستوں کو پہلے تو ان سے خراج وصول کیے، اور پھر اس کو جو فارس والی حکومت ہے اس کا تو خاتمہ ہو۔ تو رومن امپائر کی جگہ اب یورپین جو ہے نا وہ ریاستیں موجود ہیں، لیکن مسلمان ان سے خراج لیتے رہے۔ ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے۔ یہ دجال یہ ختم تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، تو پھر تم دجال کے خلاف جہاد کرو گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات کی پہلے خوشخبریاں دے رکھیں گے، کچھ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں، جو باقی ہیں ہمارا 100% یقین ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ تعالیٰ کا حبیب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، اس کی زبان پہ جو بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جتنا علم ملتا ہے وہ ساری وحی ہے، جو اس وحی میں اس کا جو حصہ قرآن حکیم میں آ گیا ہے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جو قرآن حکیم میں وحی کا جو علم آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی مطلوب۔ اور اس کے بغیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں بتائیں لیکن وہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، وہ بھی ہے وحی لیکن اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو نہیں کہہ رہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کی زبان پہ جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال تک جو معاملات پیش جانے ہیں ان کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن حکیم میں تو ہے نہیں۔ تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتا، یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو آپ سے صدیوں بعد واقعہ پیش آنے والا ہے، جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو بتا رہا ہے۔ ونوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی قبۃ من عدم فقال اعدد ستا بین یدی الساعة موتی ثم فتح بیت المقدس ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم ثم استفادۃ المال حتی یؤتی الرجل مئة دینار فیظل ساکتا ثم فتنة لا يبقى بیت من الارض الا داخلته ثم ادنة تكون بینکم وبین بنی الاسفر فیغدرون فیاتونکم تحت 80 غایہ تحت کل غایت 12,000 رواہ البخاری۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا غزوہ تبوک، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کو مدینہ نہیں آنے دیں گے، ان کے علاقے میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو غزوہ تبوک میں اس کو تاریخ کی کتاب میں غزوہ بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے سفر تبوک میں لکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے جو چمڑے کا تھا، چمڑے کے خیمے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لو، یہ ساری باری میں آنے والی ہے، قیامت سے پہلے یہ 6 کام ہوں گے۔ یہ
مستقبل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کا علم غیب سے تعلق ہے کہ نہیں؟ حضور سے، اور آغاز کس سے ہوتا ہے؟ یہ 6 کام ہوں گے قیامت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا بھی بتا رہا ہے۔ آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ میری موت۔ جو 6 کام ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے کام جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا۔ یہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ ایک حدیث پاک میں حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس فتح کرنے والے لشکر کی تعریف فرمائی۔ ایک یہ فتح مکہ بیت المقدس فتح ہوا تھا، بعد میں اس بیت المقدس پہ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، کبھی وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا جاتا تھا، کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا تھا۔ اس کو وہ فتح کئی مرتبہ ہوا ہے۔ ایک سلطان محمد فاتح، اس کو نام بھی اس کا فاتح رکھا ہوا ہے، اسی وجہ کہ اس نے جو ہے وہ بیت المقدس فتح کیا تھا۔ اور ایک قیامت کے قریب ہوگا فتح مقدس، بیت المقدس، اس میں وہ لشکر جو اس وقت فتح کرے گا اس کی بڑی تعریف کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پورا کوشش کرتے ہیں کہ جو سلطان محمد فاتح نے جو فتح کیا ہے وہ فتح مراد ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ فتح ہوا تھا تو اس لشکر میں یزید بھی موجود تھا، وہ اس کو بھی پاک صاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جو جس فتح کا ذکر جو ہے وہ اس حدیث پاک میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی بہت تعریف کی ہے، وہ قیامت سے پہلے ہوگا، وہ ایک دفعہ بعد میں پھر بعد میں ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک وبا آئے گی جو تمہارے درمیان ایسے ہی وہ لوگوں کو مارے گی جیسے بکریوں کی ایک بیماری ہے، جس طرح بے شمار بکریاں مرتی ہیں، تو اس وبا کا نام ہے۔ یہ کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طاعون کی بیماری آئی تھی جو طاعون امواس کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں 3 دنوں میں 70,000 بندے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس حساب سے اگر وہ ہے تو ایسے یہ جو ہے نا وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مال کی کثرت ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ اگر کوئی مانگنے والا کسی سے مانگے گا وہ اس کو 100 دینار دے گا تو اس کو پھر بھی تکلیف ہوگی مجھے تھوڑے دیے، مانگے گا مانگنے والا۔ کسی زمانے میں جو ہے نا وہ ایک آنا بھی دے دیتے تھے تو مطمئن ہو جاتا تھا، پھر روپے سے مطمئن ہو جاتے تھے، اب زمانہ چلا گیا، 10-20 روپے سے اپنے مطمئن ہوتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت آئے گا جب 100 دینار بھی کسی فقیر کو دیے جائیں گے تو وہ بھی ناراض کا ناراض رہے گا، مطمئن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ کوئی عرب گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ فتنہ داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا تمہاری اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، تمہاری اور مطلب ہے یہاں مراد ہے آج کا، اس کے بعد جو ہوگی وہ اہل مغرب بھی مراد ہے، ان کے درمیان ایک صلح ہوگی، لیکن وہ اس صلح معاہدہ کریں گے اور معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، رومی خلاف ورزی کریں گے، خلاف ورزی کریں گے اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی ابھی پوری ہونی ہے۔ کتنا وہ آئیں گے؟ وہ 80 لشکر 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوگی، 10 لاکھ کے قریب آدمی بنتے ہیں۔
ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوگا اور 80 جھنڈے ہوں گے۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو ہی فتح عطا فرمائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ کے بارے میں ایک عام بات کہ جس آدمی نے کوئی روزے کی حالت میں ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے، وہ اگر مثال کے طور پر وہ عورت ہے، اس نے کسی وجہ سے روزہ توڑا، کفارہ اس پر لازم ہو گیا تھا، لیکن جس دن اس نے کفارہ توڑا اسی دن اس کا حیض شروع ہو گیا یا نفاس شروع ہو گیا، یعنی بچے کو جنم دے دیا، تو یہ کفارہ جو ہے جو روزہ اس نے توڑا ہے، یہ جب اس حالت میں عورت روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ جو جس نئی سچویشن میں وہ مبتلا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے اس پہ کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جس دن اس نے روزہ توڑا تھا بعد میں اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ روزہ اس کا ہونا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کوئی اور ایسا مرض لاحق ہو جائے جس مرض میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا آج کل آپ کا جو شوگر کا مرض ہے، شوگر کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر ان کو باقاعدہ جو حاذق ڈاکٹر ہیں وہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے روزہ، تو اس قسم کا کوئی مرض جس کے بارے میں ماہرین طب یہ کہتے ہوں کہ یہ روزہ جو ہے یہ آدمی نہیں رکھ سکتا، روزہ چھوڑنا اس کے لیے وبا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر ایسا مرض لاحق ہو جائے تو وہ بھی اس کو بھی کفارہ جو اللہ تعالیٰ سے اٹھا لے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی کوئی سفر پر لے جائے، اس نے روزہ توڑا، کوئی زبردستی اس کو سفر پر اسی دن لے جائے، تو اس کا کفارہ ختم نہیں ہوگا، سفر سے ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اس آدمی پر جس نے روزہ توڑا اور پھر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا، کفارہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔